دوستوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہزاروں لاکھوں انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی کا کسی نہ کسی شیطان صفت انسان سے مقابلہ ضرور ہوا، اور اس نبی کی فتح کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے، حضرت ابراہیم کا نمرود سے، اور دوسرے نبیوں کا دوسرے شیطان صفت انسانوں سے مقابلہ ہوا جو خدا کو بھول کر کے خود کو اس زمین کا خدا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا، نہ ہی کوئی بڑا آدمی تھا، لیکن اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اپنی جسمانی قد و قامت اور جسمانی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے الگ تھا۔ دوستوں، آپ اس شخص کی جسمانی قد و قامت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا اور پوری دنیا اس میں برباد ہو گئی تھی، تو وہ شخص اس طوفان میں بھی نہیں ڈوبا تھا۔ اصل میں دوستو، اس شخص کا نام اوج بن عنق تھا، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق اس کی لمبائی لگ بھگ 3500 گز تھی۔ وہ شخص اتنا بڑا تھا کہ سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کر کے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور ہاتھ بلند کرتا تھا تو سورج سے مچھلیاں بھون کر کھایا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات سے نوازا، یہاں تک کہ وہ لوگ انعامات کے لالچ میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شام میں ایک جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ وہاں پر جائیں اور ان ظالم لوگوں سے جہاد کریں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 لوگوں کو چنا اور ملک شام میں اس جگہ بھیجا جہاں پر اوج بن عنق اور اس کی قوم لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اوج بن عنق کو دیکھا تو وہ لوگ کافی زیادہ گھبرا گئے۔ اوج بن عنق ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو اوج بن عنق کی بیوی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم ایک ایسے شخص سے ملے ہیں جس کی لمبائی لگ بھگ 3000 سے 3500 گز ہے۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ طاقتور اور ایک حیوان صفت انسان ہے، لہٰذا اس سے مقابلہ کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اوج بن عنق سے ڈر گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے پاس جا کر کے یہ باتیں ان سے نہ کہنا، کہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے آپ کی بات مانی، لیکن ان میں سے 2 لوگوں نے اپنی قوم کو جا کر صاف صاف بتا دیا کہ ہم ایک ایسے شخص سے مل کر آئے ہیں جس سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، اس سے جنگ کرنا بے وقوفی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ڈر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی، لیکن حضرت موسیٰ سے شرم کی وجہ سے جب آپ نے جہاد کا حکم دیا تو وہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے جہاد کرنے کے لیے آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اوج بن عنق سے لڑنے کے لیے نکلے اور شام کا وقت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، تو آپ کی قوم کے بہت سے لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے نکل کر واپس لوٹنے لگے اور رات بھر چلتے رہے، لیکن جب صبح کا اجالا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے چلے تھے ابھی اسی جگہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت ناپسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی جگہ پر سالوں کے لیے قید کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہو گئے اور آپ اکیلے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اوج بن عنق سے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ اور جب آپ اوج بن عنق کے شہر پہنچے اور اوج بن عنق سے آپ کا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود 10 گز کے تھے، آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ بھی 10 گز کا تھا، اور آپ جس چٹان پر کھڑے تھے وہ چٹان بھی زمین سے 10 گز اونچی تھی۔ پھر آپ پوری قوت سے کودے اور اوج بن عنق کے اپنا عصا مارا تو وہ عصا اوج بن عنق کے پیر کے ٹخنے پر لگا۔ اللہ کی قدرت سے اوج بن عنق صرف اسی عصا یعنی کہ ڈنڈے کی چوٹ سے مر گیا، اور جب اوج بن عنق زمین پر گر گیا تو اس کی پوری قوم نے ہار مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو اوج بن عنق اور اس کے ساتھیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اوج بن عنق مر گیا اور اس کے جسم سے اس کا گوشت اتر گیا تو اس کی ہڈیاں اتنی بڑی تھیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سے دریائے نیل پر ایک پل بنا دیا گیا تھا، اور اس پل کے ذریعے کافی سالوں تک لوگوں نے دریائے نیل کو پار کیا۔ اسی طریقے سے اس کی جسم کی الگ الگ ہڈیوں کو بہت بڑے بڑے کاموں میں لایا گیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نافرمان بندہ ایک چھوٹے سے عصا کی چوٹ سے مر گیا۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجیے اور ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجیے، اور اسی طریقے کی اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب
تک کے لیے الوداع۔